لاہور میں کون سا قبضہ گروپ کہاں کہاں قبضے کر رہا ہے، سما نے کھوج لگا لیا۔ شہر میں 238 گروپ سرگرم، کئی کو سیاسی جماعتوں کی پشت پناہی حاصل۔ متنازع جائیدادیں، خالی پلاٹس اور اوورسیز پاکستانیوں کی پراپرٹی آسان ٹارگٹ۔ پولیس نے 200 گرفتاریاں ضرور کی مگر کسی سرغنہ کو پکڑ میں نہ لا سکی۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ملزمان زخمی۔ وائٹ کرولا گینگ کے 7 کارندے گرفتار، 3 افغان شہری بھی شامل۔ پولیس نے دعویٰ کیا ملزمان نے کئی وارداتوں کا اعتراف کر لیا۔ اپنے ساتھ کرکٹ کیوں نہیں کھلاتے؟ شیخوپورہ میں نوجوان کی بدماشی، کھلاڑیوں پر چھری سے حملہ کر دیا۔ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی جان سے گیا، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں آن لائن فوڈ ڈیلیوری کرنے والا رائڈر اسٹریٹ کرمنل نکلا۔ گلستان جوہر میں ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی، ملزم شہری کو لوٹ کر فرار ہو گئے۔ کراچی گلشن حدید کاٹھور لنک روڈ پر 2 آئل ٹینکرز میں تصادم، خوفناک حادثے کے بعد ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی، ڈرائیورز فرار۔ پرائمری پاس لیکن فراڈ میں ماسٹر، ایف آئی اے لاہور نے پرائمری پاس فراڈیوں کا گروہ گرفتار کیا۔ ملزمان ملک سے باہر اکاؤنٹس رکھنے والوں کو کال کرتے، سرغنہ فرفر انگریزی بولتا، جال میں پھنسا کر اکاؤنٹ کا صفایا کر دیا جاتا۔ ملزمان کس طرح واردات کرتے خود ہی بتایا۔ Actually, I will inform for you. That's why I will calling you. You are using your ATM card here in Singapore. Your ATM card will be blocked by security issue. Do you want to block and do you want to use? I want to use. بس اتنی ہے کہ کارڈ ٹک ٹاک بنانا ہے، راتوں رات اسٹار بن جانا ہے۔ مشہور ہونے کے شوق میں نوجوان زندگی سے کھیلنے لگے۔ فیصل آباد میں ریلوے ٹریک پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے نوجوان ٹرین کی زد میں آ کر جان سے گیا۔ لاہوری اور فیصل آبادی کڑیاں لڑ پڑیں، بال نوچے، مکے برسائے۔ فیصل آباد میں انٹر ڈپارٹمنٹ ویمن باسکٹ بال کا فائنل میدان جنگ بن گیا۔ کراچی والوں گرم کپڑے پیک نہ کرنا، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آئندہ ہفتے کراچی کا درجہ حرارت 60 ڈگری تک گر سکتا ہے۔ سردی بڑھے گی اور کئی روز تک شدت برقرار رہے گی۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں پیپلز پارٹی پر شکنجہ تنگ ہونے لگا۔ نیب راولپنڈی نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر دیا۔ اختیارات کے غلط استعمال اور خلاف ضابطہ فنڈ جاری کرنے کا الزام۔ سلیم مانڈوی والا کے خلاف نیب ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے منظور۔ احتساب عدالت نے کٹہرے میں بلا لیا۔ براڈ شیٹ اسکینڈل کے وفاقی کابینہ میں گونج، وزیر اعظم کو بریفنگ، کمیٹی نے ابتدائی سفارشات پیش کی۔ کابینہ بیٹھک کے اعلامیہ کے مطابق براڈ شیٹ معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سربراہی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج کریں گے۔ اس میں اس 20 سال کی کرپشن شامل نہیں ہے، یہ صرف ان 2 ادوار کی جس میں کہ انہوں نے حکومت کی اس کا یہ ثبوتوں کے ساتھ فیصلہ ہے۔ براڈ شیٹ کا فیصلہ حقائق اور ثبوتوں پر مبنی ہے، کرپشن کے ثبوت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، بولے پی ڈی ایم این آر او کی تلاش میں ماری پھر رہی ہے۔ فواد چودھری نے کہا فضل الرحمان تنہائی کی اذیت کا شکار ہیں، کسی حکیم سے رجوع کریں۔ اسرائیل اور ہندوستان کے فنڈ سے اس نے الیکشن لڑے ہیں۔ یہ کون اسرائیل اور بھارت کا شہری ہے جو عمران خان کو پیسہ دیتے رہے؟ 2 ملکوں سے اس کو بہت بڑے بڑے فنڈ آئے، ایک ہے انڈیا بھارت اور دوسرا ہے اسرائیل۔ 3 لیڈران ایک زبان، اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ کی گردان۔ پی ڈی ایم کا نیا کارڈ، تحریک انصاف پر سنگین الزامات۔ پی ٹی آئی کو بھارت سے بی جے پی نے فنڈنگ کی، اسرائیل سے بھی پیسہ آیا۔ فضل الرحمان، بلاول بھٹو اور مریم نواز کا کہنا ہے دوسروں پر الزامات لگانے والے خود کرپٹ نکلے مگر کوئی ان سے حساب نہیں مانگتا۔
الیکشن کمیشن کے سامنے بڑا احتجاج کرنا ہے، سب کو حاضر ہونا ہے، لیکن شریف برادران کا پیغام نظر انداز۔ نون لیگ کے اکثر ارکان پارلیمنٹ احتجاج سے غیر حاضر رہے، پیپلز پارٹی اور چھوٹی جماعتوں کی نمائندگی سب سے کم۔ میں کہتا ہوں ہم جس میدان میں نکلے ہیں یہ شرعی لحاظ سے جہاد ہے اور اس سے پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ ان ناپاک حکمرانوں کے خلاف، ناجائز حکمرانوں کے خلاف، چور حکمرانوں کے خلاف میدان جہاد میں رہنا ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ دو، پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج، مولانا نے حکومت سے لڑائی کو جہاد قرار دے دیا، بولے میدان میں نکل آئے ہیں، پیچھے ہٹنا گناہ ہے۔ محمود خان اچکزئی عوام کو بغاوت پر اکسانے لگے، مولانا سے فتویٰ مانگ لیا۔ محترم فضل الرحمان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان کے عوام کو فتویٰ دے کہ بھوک کی صورت میں سرکاری گوداموں کو لوٹ کے کھاؤ مزے کی۔ جو کچھ محمود اچکزئی نے فرمایا ہے، ایسی تقریریں ہوئیں تو پھر شاید حالات ہمارے بس سے نکل جائیں۔ پھر مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم کرے، میں ہمیشہ آپ کا دعا گو رہا ہوں اور ساری زندگی آپ کا نام احترام سے لوں گا۔ اللہ مولانا پر رحم کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا محمود اچکزئی کی تقریر پر رد عمل، پی ڈی ایم کے احتجاج کو فلاپ شو قرار دیا، فوری لانگ مارچ کا چیلنج دے دیا۔ شبلی فراز کا محمود اچکزئی کی تقریر پر سخت رد عمل۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، جس طرح سے کہ ان کو مایوسی در مایوسی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں گے۔ یادداشت تھی یاد نہ رہی، پی ڈی ایم قیادت نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا، تحریری یادداشت جمع کرانے کا اعلان کیا، مگر کوئی رہنما الیکشن کمیشن کے اندر تک نہ گیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے فورن فنڈنگ کیس میں خاطر خواہ پیش رفت ہو چکی، ذمہ داریاں جانتے ہیں۔ اور لاہور کی 5 سڑکیں بیگرز فری قرار، لیکن بھکاریوں کا علاقہ چھوڑنے سے انکار۔ معروف شاہراہوں پر متعدد پیشہ ور بھکاری موجود، کہتے ہیں 5 سال سے یہاں موجود ہیں اور یہیں بھیک مانگیں گے۔ علاقہ ہے، میں تو یہیں بھیک مانگوں گا، میں تو بھکاری ہوں، میں تو اور کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ جگہ چھوڑ کے میں کہاں جاؤں، یا میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، گھر، یہ میرا علاقہ ہے تو میں ادھر ہی مانگوں۔